ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا، جہاں وہ اس علاقے تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع کی جگہ تک رسائی۔ قرآن میں بیان ہے کہ ذوالقرنین نے ایسی زمین تک سفر کیا جہاں سورج اپنے طلوع کے وقت ایک جگہ پہ آتا ہے۔ یہ مقام فطری طور پر سورج کی حرکت کی مشاہداتی حد کے مطابق سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک دور دراز مشرقی سرحد۔ مختلف قوموں سے سامنا۔ یہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا جو اپنی حالت میں بے بسی کا شکار تھی۔ وہ لوگ ایسے حالات میں رہ رہے تھے جہاں سورج کی شدت سے زرخیز زمین کمزور ہو گئی تھی اور معاشرتی نظم و نسق کا فقدان تھا۔ ان کے حالات اور اصلاح۔ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ انصاف کیا اور اللہ کے حکم اور رہنمائی کے مطابق ان کی اصلاح کی۔ انہوں نے مظلوموں کی مدد کی، ظالموں کو قابو میں کیا اور سماجی عدل قائم کیا۔ یہ سفر ذوالقرنین کی حکمت، عدل پسندی اور دور اندیشی کا عملی مظاہرہ تھا، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور علم کا مقصد دوسروں کی بھلائی اور اصلاح ہونا چاہیے۔ اگر چاہیں تو میں اس کا مغربی سمت والا تیسرا سفر بھی اسی انداز میں ترتیب دے دوں۔ کیا میں آگے بڑھاؤں؟ ذوالقرنین کا دوسرا سفر مشرق کی جانب تھا، جہاں وہ اس علاقے تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع کی جگہ